اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں محمد قربان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچر چاند اسلامک چینل۔ امام احمد بن حنبل نے مسند علی میں اپنی سند سے روایت بیان کی ہے جو حلش سے روایت کردہ ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، وہاں مجھے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو آپس میں ایک عجیب قسم کے جھگڑے میں الجھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے شیر کے شکار کے لیے ایک کمین گاہ خودی کو بھیجا، چنانچہ شیر چلتا ہوا آیا اور اس گڑھے میں گر گیا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور دھکم پیل کی صورت پیدا ہو گئی۔ جس وقت لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے کہ ایک آدمی اس کے اندر گرنے لگا، وہ آدمی دوسرے آدمی سے جو دہانے میں تھا چمٹ گیا۔ اس دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو پکڑ لیا اور اس تیسرے نے چوتھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نتیجہ یہ کہ چاروں یکے بعد گر گئے۔ شیر نے ان کو زخمی کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص نے اپنی کمر سے چھری نکال کر شیر کو مار ڈالا۔ یہ چاروں زخموں کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قضیہ کو چکانے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں تم آپس میں دستو گرے باں ہو گئے۔ میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگر میرا فیصلہ منظور ہے تو خیر، ورنہ اس وقت جنگ مت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں گے وہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس سے جو سرتابی کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جن لوگوں نے کنواں کمین کا کھودا ان سے خون بہا 4 آدمیوں کا جمع کرو، ایک کا چوتھائی، دوسرے کا تہائی، تیسرے کا نصف اور چوتھے کا مکمل خون بہا دیا جائے۔ لوگوں نے اس فیصلے کو منظور نہیں کیا اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام ابراہیم کے قریب تشریف فرما تھے اور ان لوگوں نے ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ خاص اندازی کے نشست جس میں ایک بڑے رومال سے کمر اور گھٹنے کو باندھ لیتے ہیں بیٹھ گئے۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فیصلہ سن کر اسی کی منظوری دے دی۔ حضرت ہنش فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چوتھے شخص کو مکمل خون بہا کا حق ہے۔